حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کریم کس کام سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب کریم جل والا بہت اور بڑا جلدی جب راضی ہوتا ہے وہ ایک کام ہے، اور وہ کام کیا؟ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر افضل ترین کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ پیسے ہیں تو کھلا دیں، صدقہ جاریہ ہے۔ وہ دولت، وہ پیسہ حضرت انسان کی کامیابی کا سبب ہے۔ اس دولت کی بنا حضرت انسان قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہوگا، اور اس دولت کی وجہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بھی بن جائے گی۔ زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں دیا، ضرورت کے مطابق رائے خدا میں خرچ نہیں کیا، بس سانپ بن کے بیٹھے رہے، نہ کھایا نہ پہنا نہ بندگان خدا میں بانٹا، تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو پھر اسے رائے خدا خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی، برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ہماری اصل دولت تو وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں بڑے اضافے کے ساتھ عطا کیا جائے گا۔ آج ہم ڈھونڈتے ہیں کس بینک کے اندر پرافٹ زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے اسے سود کہتے تھے، اب پرافٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہے تو یہ لعنت ہی ہے نا، پرافٹ۔ جیسے پہلے بغیرتی اور بے حیائی کہتے تھے، اب فیشن کہتے ہیں۔ تو بس یہی بات ہے، سود کو اب پرافٹ کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسا بینک تلاش کرو جہاں زیادہ پرافٹ ہو، وہاں ہم اپنا پیسہ ڈالیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایسا بینک ہے کہ جہاں پر پیارے صاحبوں 10 سے لے کے 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے فضل سے چاہے تو اس سے بھی بڑھا لیتا ہے، لیکن 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ کون سا ایسا بینک ہے، کون سا ایسا بزنس ہے جہاں 1-2 تو بدلے میں 10 ملے، ایک کے بدلے 700 تک عطا کیا جائے؟ یہ اللہ احکم الحاکمین کی مہربانی ہے۔ وہ اپنے گنہگار بندے، عاجز مسکین بندے کے 1 روپے کے بدلے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے تجارت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہے تو نہیں تو پھر تو الگ بات ہے نا، پھر بھی کوشش کریں۔ اس بارگاہ کے اندر تو 1 روپیہ بھی اگر دے دیا جائے خلوص نیت کے ساتھ تو وہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، جن کو رب نے عطا کیا مال و دولت، وہ اسے اپنے گلے کا پھندا نہ بنائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کریم اور عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام آپ نے رات گزاری، صبح سویرے اٹھے تو مصطفیٰ جان عالم نے ارشاد فرمایا کوئی عبد الرحمن بن عوف کو بلائے۔ بلایا گیا، حضور نے انہیں گلے سے لگایا اور بڑا کھل کے روئے۔ پھر تو حضور علیہ السلام جب روئے تو انہوں نے عرض کیا حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں، رات میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے غلام، میرے سارے عاشق جنت میں چلے گئے اور تم بڑے لیٹ آئے ہو، بڑی دیر کے بعد آئے ہو۔ تو عرض کیا انہوں نے میرے کریم وجہ بتا دے، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وجہ تمہارا مال ہے کہ تم حساب دیتے رہے، حساب و کتاب نے تمہیں روکے رکھا۔ میرے سارے غلام جنت میں پہنچ گئے اور تو حساب و کتاب کے مراحل میں اٹکا رہا اور آنے میں تجھے دیر ہوئی اور میں تیرا منتظر تھا۔ تو پیارے صاحبوں پھر غور کرو ہم جیسوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اس لیے ان کا ایک ایک پیسہ اللہ رسول کی راہ میں خرچ ہوتا رہا، پھر بھی حساب و کتاب کے مراحل ہے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم جل وعلا کے پیغمبر ہیں، برحق نبی ہیں، اللہ کریم نے ہی انہیں بادشاہی عطا فرمائی، لیکن سارے نبی جنت میں چلے جائیں گے
جناب سلیمان علیہ السلام سارے انبیاء کے جنت میں جانے سے 50 سال بعد جنت میں پہنچیں گے، وجہ کہ جو رب نے انہیں بادشاہی عطا کی تھی اس کا حساب کتاب دیتے دیر لگ جائے گی۔ ہم جیسے کو کیا حال ہوگا؟ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی قربانی ہے، نہ کوئی خیر خیرات ہے، تو پھر کہتے ہیں تنگی بڑی ہے، اللہ کی راہ میں دو، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم دیں؟ پیارے صاحب، رب نے اگر ہمیں عطا کیا ہے اس کے دیے مال سے رب کی راہ میں ہم نے دے دیا، تو ہماری کون سی اوقات ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو اس کے دیے سے اس کی راہ میں دیا ہے نا، اپنے سے کیا دیا؟ ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں، نہ یہ جان ہے، نہ یہ جسم ہے، نہ یہ مال ہے، نہ یہ دولت ہے، نہ یہ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، ہم تو خود اس کے ہیں۔ تو اس لیے جب اس نے عطا کیا ہے تو وہ آزماتا ہے، تو اس کے دیے ہوئے سے اس کی راہ میں دو، تو رب کریم جل وعلا برکت عطا فرماتا ہے۔